بھی فرمایا تھا کہ اگر مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ 90% آپ کے مسائل آپ کے الجھائے ہوئے مسائل ہیں۔ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ یہ دن رات جو چل رہے ہیں یہ آپ کے حالات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ گردش زمان و مکان آپ کو مسائل دینے کے لیے آئی ہے اور مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ تو خود الجھے ہوئے ہیں۔ مسائل کے حل کو چھوڑ دو۔ جو بات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سکون کی تلاش میں آپ ایسی منزل پہ پہنچ گئے ہو جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان منزلوں سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس گھڑی کو نکلنے دو۔ آپ اپنے موجود عمل سے نجات پالو اور اپنے آپ کو اپنے موجود الجھاؤ سے الگ کر لو۔ یہ جو آپ کی پھیلنے کی خواہش ہے، اگر یہ آپ کے اندر کوئی دقت پیدا کر رہی ہے تو سمٹ جاؤ، ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ، تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ کسی چیز کو کبھی دوڑ کے تلاش کیا جاتا ہے، کبھی پاس جا کے اسے دیکھا جاتا ہے اور کبھی اپنے پاس بلا کے دیکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے تلاش کرنے والے اللہ کے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں اور اللہ پیچھے پیچھے ہے۔ آپ کبھی ٹھہر جاؤ تو وہ خود ہی آ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو زمان و مکان کچھ نہیں ہے، وہ خود ہی آ جائے گا۔ اس لیے فضل جو ہے اگر تلاش میں نہیں ہے تو ٹھہرنے میں ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو تلاش میں فضل دریافت نہیں ہوا تو آپ انتظار میں فضل لے لو اور ٹھہر جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، یا اللہ ہم تیری تلاش میں گئے، تجھے یہاں دیکھا، تجھے وہاں دیکھا، پتہ نہیں چلا، پھر ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا اور آنکھ بند کر لی۔ جب اس نے آنکھ بند کر لی تو نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا ضرور ہے۔ کہتا ہے پھر اس طرح کرنا کہ تم سونا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس وقت چکر لگا لے۔ وہ بیچارہ اس خیال میں جاگتا رہا۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ آدمی 40 سال تک جاگتا رہا، آخر انسان تھا، اس کو اونگ آ گئی اور اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اٹھا تو رونے لگ گیا اور پیر صاحب کے پاس گیا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری اتنی عمر ضائع کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے سونے میں ملنا ہے تو میں کاہے کو جاگتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے اتنے جاگنے کا انعام ہے کہ تمہیں سونے میں ملا۔ بات یہ ہے کہ جاگنا بھی فضول نہیں تھا، یہ جاگنے کا انعام ہی تھا کہ اسے اللہ مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جاگنا اس کی تلاش کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں اور اب اللہ کہتا ہے کہ معاوضہ لے جاؤ، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہی جاؤں گا، اب آپ کو ٹھہر جانا چاہیے۔ آپ پہلے بزرگوں کی دعا ہو، اب اور کیا دعا مانگتے جا رہے ہو؟ ان کی دعاؤں کی وصولی آپ لوگ ہو اور اب وصولی لیتے نہیں ہو، اب اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہو اور تلاش کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہارے باپ دادا کی دعا تمہارے کام آ رہی ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ موجود ہو تو پھر وہ آدمی ایمان سے باہر ہے جو اور ناشتے کی کوشش کرے۔ آپ ماڈرن لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کر کے دیکھیں، جس کو آج کے دن کی مزدوری مل گئی ہے وہ آرام کرے۔ نیند کے لیے ہی تو آپ جاگ رہے تھے، اب نیند آئی ہے تو پریشان نہ ہونا۔ تمہاری پریشانی سے تمہیں حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ پریشانی کرتے کرتے جب حاصل ہو جائے تو کھانے والا کوئی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صحت ہی خراب کر لے، یہ نہ ہو کہ کھانا پکاتے بھوک ہی ختم ہو جائے۔ بس ایسی تلاش نہیں کرنی، اب ٹھہرنے کا وقت ہے۔ اس لیے زیادہ دقت میں نہ پڑو اور زیادہ بھاگم دوڑ نہ کرو۔ آپ کو گھر میں ہی ملے گا۔ Fools may aimless roam, loved and lovers meet at home۔ تو آپ بھاگے چلے جا رہے ہو، اب آرام سے بیٹھو۔ بات گھر کی گھر میں ہی مل جائے گی، تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب بھاگنے کی بات نہیں ہے۔